بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ محترم سامعین، یہ سبق نمبر 128 ہے اور آیت نمبر 98 تا 101 تک۔ آیت کریمہ کا ترجمہ: من کان عدوا للہ، جو دشمن ہو اللہ کا اور فرشتوں کا اور اللہ کے رسولوں کا اور خاص کر جبریل اور میکائیل کا، تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے، یعنی یہ لوگ کافر ہیں۔ اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا آپ کی طرف اے پیغمبر آیات بینات، یعنی کھلی اور صاف آیات، اور نہیں کرتا انکار ان آیات بینات سے مگر فاسق لوگ جو کفر میں حد سے بڑے ہوئے۔ جب کبھی بھی انہوں نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد ہو تو اس کو پھینک دیا، توڑ دیا ایک جماعت میں ان میں سے، بلکہ اکثر تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ چونکہ مسئلہ صداقت رسول کا مسئلہ چل رہا تھا کہ یہ آخری رسول سچے رسول ہیں، اور اس رسول کی سچائی کے لیے جو ان کے اوپر اعتراضات تھے ان اعتراضات کا جواب تھا۔ پہلا اعتراض مسئلہ جبریل کہ ہم آپ کو رسول اس لیے نہیں مانتے، یا آپ کی کتاب کو اس لیے نہیں مانتے، یا آپ کی بات مسئلہ توحید کو اس لیے نہیں مانتے کہ آپ کے پاس لانے والا، وہی لانے والا جو فرشتہ ہے وہ جبریل ہے، اور جبریل ہمارا دشمن ہے۔ تو پہلی آیات میں اس کا جواب یہ تھا کہ جبریل تو بإذن اللہ لاتا ہے، اپنی طرف سے نہیں لا رہا۔ فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، وہ سند بھی متصل ہے، تو گویا کہ سند متصل کے اوپر آپ اعتراض کرتے ہیں۔ اور کتاب بھی ایسی کمزور کتاب نہیں ہے، بلکہ مشتمل ہے صفات عظیمہ کے اوپر، وہ جو اس کے صدق اور سچائی پر دال ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ دوسری آیت جو ہے آیت نمبر 98 کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ جبریل کے ساتھ، ابھی جو پہلا جواب تھا اس میں صرف یہ بات تھی کہ جبریل کا اس میں تو قصور نہیں ہے، جبریل تو اللہ کے حکم سے وحی لاتا ہے، تو آپ جبریل پر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ اب جو جبریل پر اعتراض کرتا ہے تو اس کے اوپر جو فتویٰ لگے گا ان کا ذکر ہے کہ جبریل کے ساتھ دشمنی یہ کفر ہے۔ آیت نمبر 97 کا حاصل یہ ہوگا فإن اللہ عدو للکافرین، اور جبریل کے ساتھ دشمنی گویا کہ فرشتوں کے ساتھ دشمنی ہے، اور یہ رسولوں کے ساتھ دشمنی ہے، یہ اللہ کے ساتھ دشمنی ہے۔ جو اللہ کی دشمنی کرتا ہے، جو فرشتوں کی دشمنی کرتا ہے، جو رسولوں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، تو وہ کافر ہے، تو لہذا کفر ہے۔ دوسری آیت کے اندر آیت نمبر 99 کے اندر یہ مسئلہ ذکر ہے کہ جبریل کے ساتھ دشمنی یہ آیات بینات کا انکار ہے، کیونکہ جبریل آیات بینات، واضح آیات قرآن و حدیث جو قرآن لائے ہیں وہ تو بالکل واضح، خود بھی واضح اور دوسری چیز کو واضح کرنے والی ہے، اور آیات بینات کا انکار ہے، اور یہ کفر ہے اور یہ فسق ہے، مانا یہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکم سے بالکل باہر ہو جانا ہے، نکل جانا ہے۔ آیت نمبر 101 کے اندر آیات بینات کا انکار کے بعد کہ جبریل کے ساتھ جو دشمنی کرتا ہے تو وہ نقض العہد، وہ غدار ہے، بے اعتبار ہے، اس کے اندر کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اس نے جو وعدہ کیا تھا پہلی کتاب تورات میں کہ آخری نبی پر ایمان لائیں گے اور آخری کتاب کو مانیں گے، تو اس وعدے کو توڑ دیا، اور بنی اسرائیل نے تو ہر جگہ میں بے وفائی اور وعدہ خلاف ورزی کرتے رہے، بلکہ اکثر تو لا یؤمنون، وہ مانتے ہی نہیں۔ اور آخری آیت نمبر 101 کے اندر ہے کہ جبریل کے ساتھ دشمنی کرنے کی وجہ سے اپنی کتاب کو بھی چھوڑ دیا، تورات کو بالکل پس پش پھینک دیا، نہ اس پر عقیدہ، نہ اس کا عمل، نہ اس جیسی زندگی، اور اس کو اس سے آگے بڑھ کر واتبعوا ما تتلو الشیاطین، بلکہ ان علوم کے پیچھے جو سحر اور جادو اور جو غلط علوم اور دنیاوی علوم کے پیچھے لگ گئے، جو انسان کو اللہ اور اللہ کی کتاب سے دور کرنے والے ہیں۔ تو یہ گویا کہ جبریل پر اعتراضات کے جوابات دیے گئے، گویا کہ ان کے اندر یہ ہے کہ یہ خرابیاں موجود ہوگی۔ من کان عدوا للہ، وہ آدمی جو دشمنی کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اور اللہ کے ساتھ دشمنی کا مطلب یہ ہے کہ کفر جو ہے یہ اللہ کے ساتھ دشمنی ہے، اللہ کی کتاب کا انکار ہے، توحید سے انکار ہے، اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا یہ اللہ کے ساتھ دشمنی ہے۔
اور اللہ کے ساتھ جو انسان دشمنی کرتا ہے وہ قرآن میں مختلف جگہ میں ہے کہ وہ کافر ہے۔ وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اور فرشتوں کی دشمنی یہ ہے کہ ان کی جو صفات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ معصوم ہے، تو ان کی ان صفات کا انکار کرنا، یا وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں احکام لاتے ہیں تو ان پر غلط الزام لانا، بنات اللہ، ان کو اللہ کی بیٹیاں کہنا اور ان کو الہ ماننا، مختلف جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو دی ہے ان صفات کا انکار یا فرشتوں کی توہین اور بے حرمتی کرنا، یہ گویا کہ فرشتوں کے ساتھ دشمنی ہے اور یہ بھی کفر ہے۔ وہ رسول ہی، اللہ کے رسولوں کے ساتھ دشمنی کہ ان کا انکار، ان کی تکذیب، ان کا قتل اور ان کے خلاف چلنا۔ وہ جبریل و میکال، جبریل اور میکائل کو خاص کر ذکر کیا اہمیت کی وجہ سے کہ ان کی عظمت اور شرافت کی وجہ سے۔ جبریل جو ہے یہ روح القدس ہے، روح اللہ ہے، اللہ کی طرف سے وحی لانے کا ذمہ دار ہے، ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ اور میکائل جو ہے یہ امین اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے بارش اور خزانوں کے اوپر ان کو مقرر کیا گیا ہے، یہ امین ہے اس کا۔ اور جبر کا معنی ہے عبد، ایل کا معنی اللہ تو عبداللہ ہے، اور میکا کا معنی ہے عبید، ایل معنی عبید اللہ، تو جبریل بمعنی عبداللہ ہے اور میکائیل بمعنی عبید اللہ ہے، معنی اللہ کے بندے ہیں۔ فإن اللہ عدو للکافرین، بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ جزا اصل میں یوں ہونی چاہیے تھی کہ فإن اللہ عدو لہم، کہ یہ جبریل سے، اللہ سے اور فرشتوں سے جو دشمنی کرتا ہے تو فإن اللہ عدو لہم، اللہ ان کا دشمن ہے، لیکن اس کی لہم اس میں ظاہر کی ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر لگایا تاکہ صریح طور پر فتویٰ لگ جائے کہ اللہ کی دشمنی، جس انسان کے ساتھ اللہ دشمنی کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اس لیے اس میں ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر رکھا تاکہ ان کا کفر واضح ہو جائے۔ تو فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ عدو، دشمن ہے کافروں کا، معنی یہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ دشمنی کرتا ہے وہ کافر ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، دوسری وجہ کہ جبریل سے دشمنی یہ آیات بینات کا انکار ہے اور یہ فسق ہے، معنی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت سے بالکل نکل جانا ہے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا الیک، آپ کی طرف، یا محمد، یہ آیات بینات کو، تو آپ کی طرف جو ہم نے بھیجا ہے تو یہ بواسطہ جبریل کے بھیجا ہے، تو جبریل کا اوپر جو ہے نا انکار کرنا، اس پر رد کرنا، یہ گویا کہ کفر ہوگا۔ آیات بینات قرآن کو کہا گیا ہے اور قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ آیات بینات ہے جن میں مسئلہ توحید پیش کیا گیا ہے، دیگر اس میں احکام ہے، وہ خود بھی واضح ہیں اور جس مسئلے کو ذکر کیا وہ مسئلہ بھی خوب واضح کر کے بیان کیا قرآن نے، اس لیے یہ آیات بینات معجزات، ہر آیت گوئے کہ معجزہ ہے اور قرآن سراسر معجزہ ہے۔ وما یکفر بہا، اور نہیں انکار کرتا بہا ان آیات معجزات کا، الا الفاسقون، مگر وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے بالکل اطاعت سے خارج اور باہر ہے۔ یہاں فسق سے مراد فسق فی الکفر ہے، یعنی کفر میں آگے بڑھ جانا، آگے درجے تک چلے جانا، تو یہ اعلیٰ درجے کا کافر ہے۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا، یہ نقض العہد تیسری خرابی ہے کہ جب بھی انہوں نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے، عہدن کوئی بھی وعدہ کہ اللہ تیری توحید مانیں گے، اللہ تیری کتابوں کو مانیں گے، آخر رسول پر ایمان لائیں گے، نبذہ، تو پھینک دیا اس وعدے کو، فریقن، ایک جماعت، منہم، ان میں سے، بعض نے تو اس وعدے کو شروع میں تسلیم کیا، مانا کہ ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا، لیکن بعد میں اس کو نبذ، اس پر عمل نہ کیا تو اس کو پھینک دیا۔ بل سے یہ ہے کہ بل اکثرہم، اکثریت جو ان کے اندر تھی، لا یؤمنون، انہوں نے تو اس وعدے کو مانا ہی نہیں ہے، گویا کہ ان کے اندر ایمان تھا ہی نہیں، اکثریت میں ایمان نہیں تھا، اور جس کے اندر تھا تو انہوں نے وعدے کو توڑ دیا، نقض العہد مانا غداری کی ہے۔ اور چوتھی خرابی یہ ہے کہ ولما جاءہم رسول، جب ان کے پاس آخری رسول آیا، مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ ہے، ہاں، من عند اللہ، اور یہ آیا اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور مصدق، تصدیق بھی کرتا، لما، ان کتاب، اس کتاب کی، معاہم جو ان کے پاس ہے، تو نبذ، پھینک دیا، فریق، ایک جماعت، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، مانا تورات کا علم تھا اور تورات ملی ہے، انہوں نے پھینک دیا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو۔ کتاب اللہ سے بعد نے قرآن مراد لیا ہے، اور بعض مفسرین نے کہا کتاب اللہ سے مراد تورات ہے، یہ قول ثانی راجی ہے کہ تورات مراد ہے، کیونکہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور قرآن لے کر آئے تو انہوں نے اپنی کتاب تورات کو بھی پس پش پھینک دیا، مانا تورات میں آخری نبی پر ایمان لانے کا ذکر تھا، آخری نبی کی صفات کا ذکر تھا، اور ان چیزوں پر انہوں نے پھر عمل نہ کیا تو گویا کہ تورات کو پھینک دیا۔ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، یہ وراء بمانا خلف کا ہے،
معنی پیچھے، اور مراد اس سے میں اشارہ ہے بہت کی طرف، یعنی بہت پیچھے ہے، بہت دور کر دیا، اس پر عقیدہ بھی نہ رہا اور عمل بھی نہ رہا۔ اور سارو یہ اس طرح ہو گئے تھے علماء، تورات کو سمجھنے والے تھے، لیکن یہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے سارو ہو گئے کأنہم لا یعلمون، گویا کہ یہ اس کو جانتے ہی نہیں ہے، یعنی علماء کل عوام ہو گئے، جیسے عوام کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے قرآن و حدیث کا، اور وہ عمل عقیدہ ان کا درست نہیں ہے، تو علماء بھی ایسے ہو گئے۔ گویا کہ انتہائی قباحت اور برائی ان کی بیان کی ہے کہ آخری رسول جبرائیل پر اعتراض کرنے کی وجہ سے اور نبی علیہ السلام کا انکار کرنے کی وجہ سے انہوں نے تو اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ اور نبذ کہتے ہیں کسی چیز کو پھینک دینا حقیر سمجھ کر، جیسے کوئی جوتا پرانا ہو، کوئی پرانی چیز ہو، انسان اس کو پیٹ پیچھے یا دور پھینک دے کمزور اور ہلکا سمجھتے ہوئے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور نبذ کا معنی یہ ہے کہ عقیدہ اس پر نہیں ہے، عمل اس پر نہیں ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اور صرف یہی خرابی نہیں ہے بلکہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، کہ ان علوم کے پیچھے، ان باتوں کے پیچھے پڑ گئے جو شیطان پڑھتے تھے، یعنی دنیاوی علوم جو قرآن و حدیث سے روکنے والی چیزیں ہیں، غلط علوم، سحر، جادو، جو عقیدہ خراب کرنے والے ہیں، جو انسان کے اعمال کو خراب کرنے والے ہیں، گندی بات